للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 سے 32 تک آج پڑھیں گے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ فرمایا اولم یر الذین کفروا، کیا غور نہیں کرتے کافر لوگ کہ ان السماوات والارض کے بے شک زمین اور جو آسمان جو تھے، کانتا دونوں جو بند تھے، رتقاً تو ہم نے اس کو ففتقناہما ان دونوں کو کھول دیا۔ کہتے ہیں کہ زمین آسمان دونوں جو آپس میں جیسے پلیٹیں نہیں ہوتی ایسے ملی ہوئی تھیں آپس میں، زمین بھی اور آسمان بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آسمانوں کو تہ بتہ ساتھ بنا دیا اور زمین ایک ہی تہ نیچے ہی رہی، یعنی کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے من الماء پانی سے، كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ہر چیز کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ پانی سے بنائی۔ انسان بھی پانی سے جیتا ہے، نباتات بھی پانی سے بنتی ہیں، پودے جتنے بھی پیدا ہونے والی چیزیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے روح یا جان ڈالی ہے، یہ پودے جو ہیں یہ بھی جاندار ہیں، ان کے اندر بھی جان ہے، اور اس کو پانی دیتے رہیں، یہ پانی زندہ رہیں گے۔ اگر آپ پانی دینا چھوڑ دیں گے تو یہ مر جائیں، مرجھا جائیں گے، مرجھا جانا ان کی موت ہے۔ تو اسی طرح انسان ہے، اگر انسان کا جیسے انسان کو مختلف بیماری لگ جاتی ہے، پانی خشک ہو جاتا ہے، کہتے ہیں پانی کی کمی ہوگی، بندہ چلا گیا۔ تو یہ پانی ایک زندگی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور تمام جاندار کے لیے اور تمام پودوں کے لیے۔ افلا یؤمنون، تو کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ وجعلنا فی الارض اور ہم نے بنایا ہے زمین میں، رواسی ان تمید بہم کہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر گاڑ دیا، اس لیے کہ وہ سرکے نہ حرکت نہ کرے زیادہ۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، وجعلنا اور بنا دیے فیہا ان کے درمیان، فجاجن ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ہم نے راستے بنا دیے، سبلن راستے، لعلہم یہتدون تاکہ تم جو اپنی منزلوں تک پہنچ سکو، ہدایت پا سکو کا مطلب ہے اپنی منزل تک پہنچ سکو، یعنی ہدایت ہوتی تو تب انسان اپنی منزل تک پہنچتا ہے، ہدایت ہوتی تو انسان اپنے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت کی طرح بنایا ہے، وَهُمْ عَنْ آیَاتِنَا مُعْرِضُونَ اور یہ کفار جو ہیں ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود ہم سے جو ہے اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے ہیں۔ ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو زمین اور آسمان کا تذکرہ کیا کہ یہ پہلے آپس میں ملے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جدا جدا کیا۔ آسمان طے بتہ سبع سماوات طباقا، اللہ قرآن میں ہی فرماتا ہے کہ ہم نے طے بتہ 7 آسمان بنائے، اور ہر آسمان ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جو فاصلہ ہے 500 سال کی مسافت ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مسافت بنائی ہے 500 سال کی، تو 500 سال دوسری یہ 3500 سال تقریباً بن جاتے ہیں 7 آسمانوں کا فاصلہ، اگر جو ہے آدمی کو سفر کرنا چاہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسے ایک رات کے اندر چند لمحوں کے اندر جو ہے سفر کرا دیا، اور پھر یہ آسمانوں کے اندر یہ بند ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں راستے بنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے پہاڑوں کے اندر اللہ راستے بنائے ہیں، تو یہاں سے بھی اللہ کی مخلوق جو اوپر نیچے آتی، سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرایا، پھر جنت سے ان کو زمین پر اتارا، تو زمین پر آسمانوں سے کوئی دروازے تھے تو زمین پر آئے نا، زمینوں کے دروازے آسمانوں میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچے اتارا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے کے اللہ تعالیٰ گیا تو وہاں بھی دروازہ، ہر آسمان پہ دروازہ کھڑکا، اور جو ہے پوچھا گیا کون، من دق الباب، کون ہے دروازے پہ؟ کہا گیا جبرائیل علیہ السلام، کہا آنا جبرائیل۔ انہوں نے کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ بس معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے کہا دروازہ کھول دیا جائے، یعنی کہ ہر آسمان پہ گئے تو یہ دروازہ کھٹکھٹایا، پھر حضور نے ہر فرشتوں ان کو، جو آسمانوں کے فرشتے تھے ان کو پتہ تھا کہ حضور نبی تشریف لا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جو اسی طرح 7 آسمان پر تشریف لے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، منتہا سے آگے بھی لا مقام،
مولا مقام کا اپنے محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا۔ اور فرمایا افلا یؤمنون، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ اور پھر وجعلنا من الماء، کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا۔ پانی یہ کہتے پہلے کہ جو کچھ بھی کائنات میں تھا سب کو اللہ تعالیٰ کے جلال سے سب کچھ پگھل گیا، پانی بن گیا۔ پانی سے پھر اس کی پانی خشک ہونا شروع ہوا، پھر اس کی جھاگ بنی، جھاگ جو تھی اس کی اللہ تعالیٰ نے زمین بنا دی، جو اس میں سے آبی بخارات نکلے اس کے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنا دی۔ یعنی کہ جو تفسیر میں لکھا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آگے واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کیسے بنایا ہے، جو مفسرین نے سمجھا ہے اس کے مطابق۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بھی بنا دیا اپنی قدرت سے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کن بھی کہے فیکن سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے نا کن ہو جا فیکن سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بے پایا ہے اور اس کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ اور فرمایا اسی طرح ہم نے زمین کے اندر جو ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی نا، زمین کانپتی رہتی تھی کیونکہ نیچے پانی ہے اوپر زمین ہے، حرکت کرتی رہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ اس کی حرکت رک جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روک دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے، جیسے زلزلے آتے ہیں، ابھی آیا ترکی کے اندر، شام کے اندر زلزلہ، کیسی بلڈنگیں نیچے گر گئی، کیسے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، یہ زلزلے جو ہوتے ہیں جب انسان کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ زلزلے بھیجتا ہے۔ خصوصی طور پہ جب زنا کاری زیادہ ہوتی ہے، فحاشی پھیلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو جس کی وجہ سے یہ معاملے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یورپ کے شہروں کے شہر غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، جہاں فحاشی زیادہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ فحاشی بھی آتا ہے، یا جہاں پہ نا انصافی کی جا رہی ہو۔ اگر حکومت کافروں کی بھی ہو نا، اگر انصاف ہو رہا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھی ان پر نازل فرماتا ہے۔ انصاف ہو رہا ہو، حکومت کافروں کی بھی ہو تب بھی عذاب نہیں آتا، لیکن جہاں فحاشی ہوگی، بے حیائی پھیلے گی، وہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا برسے گا۔ پھر زلزلوں کی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ طوفانوں کی شکل کے اندر عذاب نازل فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یورپ کے اندر ہواؤں کے بھی، طوفانوں کے بھی بڑے بڑے عذاب آتے ہیں، کہ ایسی بھی آپ نے مووی بھی دیکھی ہوگی، میرے بھی دیکھنے میں گزری، کہ پورے ٹرالے کیا بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہے وہ ایسے ہوا چلی، اس نے ایسے اکھاڑ کے لے گئی، اور انسان بھی اڑ رہے ہیں، گاڑیاں بھی اڑ رہی ہیں، سب کچھ اڑ رہا ہے۔ واللہ علم ان کا یہ اب ایسی عذابات ہیں یا کیا معاملہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتا ہے کہ تو دیکھ بندے کہ قدرت کے اندر ہے، تو انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیارات دیے ہیں، اتنے دیے ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو کتنا اختیار دیا ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھایا، کہا انہوں نے کہا دوسری اٹھاؤ، کہ دوسری تو نہیں اٹھا سکتا، بس پر اتنا اختیار دیا بندے کو۔ کل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کل اختیارات سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ نے وہ اپنے پاس رکھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ زمین کے اندر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ یہ حرکت نہ کریں۔ پھر ان پہاڑوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے رستے بنا دیے، اگر رستے نہ ہوتے تو لوگ اپنی منزل تک کیسے پہنچتے۔ تو پھر انسان کو جو عقل شعور دیا ہے، جہاں رستے اچھے نہیں تھے پھر رستے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے اس نے اس کے پہاڑوں کو کاٹ کے رستے بنا دیے۔ اگر آپ ادھر سعودیہ جائیں تو وہاں انہوں نے پوری سرنگیں جو بنائی ہوئی ہیں، پہاڑوں کو کاٹ کر، چائنا کے اندر ٹرینیں چلا دی، کیا کر دیا۔ یہ سارا شعور اللہ نے خود انسان کو دیا ہے، اور یہ عقل، یہ سب سے زیادہ عقل فہم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ اور فرمایا کہ آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنایا ہے، اور ان سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، نشانیاں دیکھنے کے باوجود جو ہے کافر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے منہ موڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔